الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، سورہ واقعہ کی آیات ہیں۔ گزشتہ ہفتہ سورہ واقعہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر ہوئی۔ اس کی فضیلت گزشتہ ہفتہ آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الواقعہ، جو سورہ واقعہ کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، اسے کبھی فاقہ، فخر نہیں پہنچے گا، تنگ دستی اسے کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پورے یقین کے ساتھ تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تنگ دستی کو، فقیری کو، غربت کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوشحالی، فراوانی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ کے معنی ہی واقع ہونے والی یعنی قیامت، تو قیامت کا ایک نام واقعہ ہے، یعنی واقع ہونے والی چیز ہے، واقع ہو کر کے رہے گی۔ اور یہ قیامت کا جو زلزلہ آیت کے شروع میں، سورت کے شروع میں جو زلزلے کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمین میں اللہ تعالیٰ زلزلہ پیدا کر دے گا، یہ کوئی زلزلہ شہر کے اندر زلزلہ آیا ایسا نہیں ہوگا، علاقائی زلزلہ نہیں ہوگا، اور بلکہ ملکی زلزلہ نہیں ہوگا، بلکہ عالمی زلزلہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پورے ملک ہندوستان میں یا پھر تمل ناڈو کے اندر زلزلہ ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ پوری دنیا کی زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تو عالمی زلزلہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر قائم فرما دیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں آیات میں اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ تو چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، توحید، رسالت، آخرت کا۔ تو شروع میں آخرت کا ذکر ہو گیا، اور آخرت میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ 2، اور اب جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا، پھر آخرت کے بیان کو ختم کیا، پھر اس کے بعد توحید کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، پھر رسالت کو سمجھا رہا ہے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی سورہ واقعہ کے شروع میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں کل قیامت میں 3 طبقہ بنا دیں گے۔ ایک طبقہ جن کے نام عمل کو اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں عطا کرے گا، یہ اصحاب یمین ہوں گے، عرش کے دائیں جانب میں ہوں گے، اور یہ نیک بخت ہوں گے، جنتی ہوں گے۔ اور ایک طبقہ جن کے نام عمل کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے ہم داواں ہاتھ کہتے ہیں، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ عرش کے بائیں جانب ہوں گے، اور یہ بدبخت ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ اور ایک ہے سابقین مقربین کا، جو نیکیوں میں، ایمان میں، نیک اچھائیوں میں آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، اللہ کے مقرب، وہ عرش کے سامنے ہوں گے، روبرو ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، مقام قرب ان کو حاصل ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اب ان کے لیے جو نعمتیں ہیں ان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اب نعمتیں جنت میں اعلیٰ جنت بھی ہے، اعلیٰ قسم کی نعمتیں بھی ہیں، اور درمیانی قسم کی جنت بھی ہے۔ سابقین مقربین کو جو اللہ جنت عطا فرمائیں گے اور اس کی جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، یہ اعلیٰ درجے کی جنت ہوگی اور اعلیٰ نعمتیں ہوں گی۔ اس میں سے شروع میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جواہرات سے جڑے ہوئے تخت پر وہ آمنے سامنے خوشحالی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان کے پاس لڑکوں کا چکر دور چلایا جائے گا، جو جام شراب کو لے کر کے جنتیوں کو جام شراب پلائیں گے، اور پھر
وہ شراب سے درد سر بھی نہیں ہوگا، بہکی بہکی باتیں بھی نہیں کریں گے، جس کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد پھل کا ذکر فرمایا کہ وفاکہۃ میوے ہوں گے، مما یتخیرون ان کے پسندیدہ، جو وہ پسند کریں گے وہ پھل میوے وہاں موجود ہوں گے۔ یہ جنتیوں کے لیے اور سابقین مقربین کے لیے، جو جنت اعلیٰ قسم کی جنت ہے، ان کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا وہ گوشت کھانا چاہتے ہیں وہ گوشت اللہ تعالیٰ وہاں تمنا کریں گے، دل میں ارادہ کریں گے، وہ گوشت پکا ہوا جیسے وہ کھانا چاہیں گے، بھنا ہوا یا پکا ہوا، ویسے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ صرف دل میں سوچنے کی دیر ہے، صرف دل میں تمنا کرنے کی دیر ہے، فوراً حاضر کر دیا۔ جو سا بھی پرندہ ہو، وَلَحْمِ طَيْرٍ، یا کون سا بھی جانور ہو جس کا گوشت انسان کھانا چاہے، وہاں جنت میں دیا جائے گا۔ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ، پرندے کا گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہیں۔ اور پھر نعمتوں میں انسان کے لیے جوڑا، جو اس کی جسے ہم عورت کہتے ہیں، اس کے بغیر انسان نعمت کو ناقص سمجھتا ہے اور اس کے لیے جوڑے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ کامل نعمت جنت میں ہوگی۔ فرمایا حور عین، حورا کی جمع ہے حور، اور عین کے معنی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی، حور کے معنی ہیں بڑی خوبصورت اور سفید رنگت والی عورت، چونکہ سیاہ رنگت والی کو پسند نہیں کرتے، اور گوری رنگ، اور گوری سے مراد ایسی گوری نہیں کہ ایک دم یورپی عورتوں کی طرح کہ ایک دم چمڑا گورا ہو، سفید ہو اور کوئی خوبصورتی نہ ہو، اعضاء کے اندر تناسب نہ ہو، ایسی سفیدی مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی سفیدی، ایسی خوبصورتی مراد ہے جو دل لباہنے والی ہو، پسند آ جانے والی ہو، اسے حور کہتے ہیں۔ تو قرآن نے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ حور گوری رنگت والی عورتیں ہوں گی، عین بڑی بڑی آنکھوں والے ہوں گی۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا حور کا تذکرہ فرمایا، سورہ رحمان میں بھی ہے کأنہن بیض مکنون، یہاں بھی ہے اللہ نے فرمایا کأمثال اللؤلؤ المکنون۔ یہ حور کی اللہ تفسیر کر رہا ہے کہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، یعنی چمکدار، اس پر کوئی گندگی نہیں۔ بالکل اسی طرح حور بھی چھپے ہوئے، یعنی کسی قسم کی کوئی گندگی ان کے جسم میں نہیں ہوگی، اور کسی کی نگاہ ان پر نہیں پڑی ہوگی۔ یہ ہے چھپے ہوئے انڈے کی طرح بھی قرآن نے ذکر کیا، سورہ رحمان میں ہے کأنہن بیض مکنون، چھپے ہوئے انڈے کی طرح۔ سورہ صافات میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، یعنی جس طرح جو شتر مرغ اپنے پروں کے اندر انڈوں کو چھپا لیتا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، تاکہ کوئی نہ اٹھائے، تاکہ اس پر کوئی گرد و غبار نہ لگے، تاکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو۔ یہ تمام مقاصد شتر مرغ کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے پروں میں اپنے سارے انڈوں کو چھپا لیتی ہے۔ قرآن نے حوروں کو اسی سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسی خوبصورت گوری رنگت والی خوبصورت عورتیں، حوریں جسے کہا جاتا ہے بڑی آنکھوں والی، جو نگاہیں نیچی کی ہوئی ہوں گی، فیہن قاصرات الطرف، فرمایا نگاہ نیچی کا مقصد یہ کہ اپنے شوہر کے علاوہ وہ دوسرے پر نظر نہیں کی ہوگی، دوسرے کو نہیں دیکھی ہوگی، بس ایک ہی اپنے شوہر کو دیکھنے والی ہوگی۔ تو بالکل جو اچھے صفات ہیں، سارے اچھے صفات کی وہ حامل ہوگی۔ فرمایا ان کو ازواج مطہرہ فرمایا کہ پاک عورتیں، حور کو فرمایا کہ وہاں پاک عورتیں ہوں گی۔ پاک سے مراد دنیا کے اندر جو عورتیں ہیں، کبھی کبھی انسان کو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت کے سبب بعض چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پسینے کی بدبو ہے کہ بغل میں ناپاکی ہے، منہ میں ناپاکی ہے، دانتوں میں ناپاکی ہے، زبان میں ناپاکی ہے۔ یہ جسم کی جو گندگیاں ہیں، ان تمام گندگیوں سے پاک عورت حور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ یہ نعمتوں والوں کو، یہ اعمال صالحہ اور ایمان رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت حور عین عطا فرمائیں گے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ حور عین کے سلسلے میں آگے آیتوں میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ حور عین کہ گوری رنگت والی خوبصورت اور بڑی آنکھوں والی حور عطا کیا جائے گا، کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے موتی کی طرح، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے
ان کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں پہنچا دیں گے سب کو جنت پہ، بلکہ اعمال کے مطابق، ایمان کے مطابق، بما کانوا یعملون۔ اگر عمل صالح ہے، اور یاد رکھیں عمل صالح میں بھی اعلیٰ درجے کا عمل ہے، درمیانی درجے کا عمل ہے، ادنا درجے کا عمل ہے، جس کا سابقین مقربین کا اعلیٰ درجے کی نیکیاں، اعلیٰ درجے کے عمل صالح ہوں گے، اس کے مطابق اعلیٰ قسم کی جنت ان کو حاصل ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت طلب کیا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ یہ جنت الفردوس سب سے تمام جنتوں میں عالی شان جنت ہے، جس کے اوپر 100 منزل، نیچے 100 منزل ہے، اور ایک منزل کے ایک کونے میں پوری دنیا کے انسان سما جائیں گے۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کے عمل صالح کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ بعض خاص اعمال ہیں کہ ان نیک اعمال کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ تو ایسے یہ جنت کی نعمتیں ہیں، ایسے موقع پر اللہ سے جنت طلب کریں۔ حضور نے حدیث میں بیان فرمایا کہ آیات رحمت پر رحمت طلب کریں، آیات جنت پر جنت طلب کریں، آیات دوزخ پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ اب یہ آیات جنت ہیں، جنت کا سوال کریں تو اللہم انی اسألک الجنہ یوں مانگے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس یوں مانگے۔ حدیث میں آتا ہے جو کوئی 3 مرتبہ روزانہ جنت کو طلب کرے، جنت اسے اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ وہ مجھے طلب کر رہا ہے اور تیری فرما برداری کر رہا ہے، تیرا عذاب سے ڈر رہا ہے، تیری نعمت کا امیدوار ہے، اے اللہ تو اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے روزانہ یہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو 2 دعا ہیں، ایک جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا، ایک جنت طلب کی دعا۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ حدیث میں آتا ہے 3 مرات، 3 مرتبہ کوئی کہہ لے تو قادح النار، جہنم کہتی ہے اللہ سے کہ اللہ اسے پناہ دے دے جہنم سے، یہ تیرے عذاب سے ڈر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پناہ دے دیتے ہیں۔ تو جنت کو طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگے اور جنت الفردوس اللہ سے مانگے۔ یہ اعلیٰ قسم کی جنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یوں ہی عطا نہیں فرمائیں گے، اعمال صالحہ کی بدولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بے شمار جنت میں نعمتیں ہیں، کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا حاصل کرنے والے کو، اعلیٰ درجے کے عمل صالح کرنے والے کو ہر قسم کی نعمت ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ شہداء کو لکھا گیا، شہداء کو بطور خاص 72 حوریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن دنیا میں خاص گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ جنت میں وہ نعمت نصیب نہیں ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایک قطرہ شراب کا بھی اگر پیا ہو، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے شراب کی نہر سے اسے محروم کر دیں گے۔ شراب اسے نہیں ملے گا، اس لیے کہ یا تو دنیا میں عیش کرنا ہے یا آخرت میں عیش کرنا ہے۔ اگر دنیا میں تکلیف پابندیوں کے ساتھ رہا تو جنت میں عیش کرے گا، آخرت میں عیش کرے گا۔ عیش کی جگہ آخرت ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، آخرت کی عیش کی جگہ تو آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں عیش کر لیا تو آخرت میں سزا ہوگی، اگر دنیا میں پابندیوں پر عمل کر لیا تو جنت کے اندر آزادی ہوگی، عیش ہوگا۔ تو دنیا کے اندر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو اگر کوئی اپنا لے تو پھر آخرت میں وہ ساری پابندیاں ہٹ جائیں گی، دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ عیش کی، آزادی کی، خوشحالی کی انسان وہاں زندگی گزارے گا۔ تو لیکن شرط ہے کہ یہاں پابندی سے رہے، دونوں جگہ پابندی نہیں ہو سکتی، یہاں بھی یا دونوں جگہ انسان عیش کرے یہ بھی نہیں ہوگا، یہاں بھی عیش کرے اور آخرت میں بھی اسے جنت مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہاں پابندی کے ساتھ رہے، اور ایسا بھی نہیں کہ یہاں بالکل پابندیوں کے ساتھ رہا پھر اسے جہنم میں ڈال دیا گیا، ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہاں پابندیوں کے ساتھ اگر کوئی رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور ایمان عمل صالح کے بدولت داخل فرمائیں گے۔ لہذا عمل صالح کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ اعلیٰ قسم کی جنت ملے۔ جیسے بعض گناہ ہے، شراب ہے، جیسے ہم نے حدیث میں سنا ہے ایک ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، سب سے معمولی ادنا درجے کا جنتی، کم قسم کا انسان جسے جنت دیں گے، یہ دنیا جتنی بڑی ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ صرف
ایک معمولی جنتی کو، لیکن جو اعلیٰ قسم کا جنتی ہوگا اسے کتنا عطا فرمائیں گے، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے زمینیں، وہاں کے نعمتیں، یہ سب انسان حاصل کرے گا، عمل صالح کے بدولت حاصل کرے گا، وہاں کی ترقیوں کو حاصل کرے گا، عمل صالح کی وجہ سے حاصل کرے گا۔ تو سابقین مقربین کو اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو نعمتیں آگے بھی بیان ہوں گی، یہ نعمتیں ایسے ہی آئینہ دکھانے کی باتیں نہیں ہیں، ہوا میں اڑنے والی باتیں نہیں ہیں، بیکار خواہش دلانے والی، خوش کرانے والی باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے یہ کہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک ہم سب نے پڑھا ہے، سر سید خان علی گڑھ یونیورسٹی کے وہ بانی ہیں، بنانے والے ہیں، بڑے بہرحال تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو چیزیں بیان کر رہا ہے، جنت کی نعمتیں، جہنم سے جو ڈرا رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس لیے جنت کی نعمت کی خواہش دلا رہا ہے تاکہ نیکی پر چلیں، سیدھے راستے پر چلیں، عمل صالح کریں۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا، یہ ایسے ہی اللہ نے ذکر کر دیا، یہ حقیقت سے خالی ہے، اور جہنم سے ڈرا رہا ہے تاکہ گناہ نہ کرے، لیکن جہنم بھی نہیں ہے اور جنت بھی نہیں ہے۔ اس کا وہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صرف اللہ قرآن میں ڈرانے کے لیے ایسا جہنم کا تذکرہ کیا ہے، ان کا تذکرہ ہے، ان کا یہ خیال ہے، لیکن جو بالکل غلط ہے۔ قرآن حدیث نے جو بیان کیا، جبکہ قرآن میں ایک معمولی سی بچے کو ٹھکانے کی ممانعت ہے، جیسے ہم مذاق کرنا ٹھکانا کہتے ہیں، کسی بچے کو بلائیں، ادھر آ، میں یہ چیز دیتا ہوں، آنے کے بعد کوئی چیز اسے نہ دے، اس کی سخت ممانعت حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کسی کو بلانے کے بعد اسے مذاق نہ کیا جائے، نہ ٹھکایا جائے۔ تو حدیث جب قرآن نے اتنی بار جنت کا، جہنم کا، دو چیزوں کا قرآن نے بہت زیادہ تذکرہ کیا، تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑنے والی باتیں ہوں، یا آئینہ دکھانے کی باتیں، یا خوش کرانے کی باتیں ہوں۔ جیسے شاعر کے سلسلے میں حکایت لطیف میں قصہ آتا ہے، ایک آدمی تھا، ایک شاعر، مالدار کی بڑی تعریف کیا شعر و شاعری میں، وہ مالدار خوش ہو گیا، خوش ہونے کے بعد اس سے کہا، شاعر سے، کہ کل صبح گھر آنا، میں تجھے بہت دولت دوں گا۔ اب وہ شاعر بھی خوش ہو گیا۔ اب دوسرے دن پہنچا انعام حاصل کرنے کے لیے مالدار کے دروازے پر، تو اس نے کہا کیوں آیا؟ تو شاعر نے کہا کہ آپ نے کہا انعام دوں گا۔ تو دولت مند نے کہا، مالدار نے کہا کہ تو نے زبان سے تعریف کر کے مجھے خوش کر دیا، اور میں دولت دوں گا بول کر کے تجھے خوش کر دیا، بس وہاں تک بات ختم ہو گیا، کچھ دینا نہیں ہے، تو بھی خوش ہو گیا اور میں بھی خوش ہو گیا۔ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، آئینہ دکھانے کی، ہوا میں اڑنے والی باتیں نہیں ہوں گی۔ حقیقت میں اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تمام رسولوں نے یہی خوشخبری دی، کوئی جھوٹے نہیں ہو سکتے، تمام رسول، تمام پیغمبروں نے جہنم سے ڈرایا ہے، تمام رسولوں نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ توریت و انجیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، آسمانی کتابوں کے اندر بھی اللہ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی نہ دینا ہوتا تو ہرگز اتنی مرتبہ تاکید کے ساتھ اللہ اسے بیان نہ کرتا۔ توریت و انجیل میں یہود و نصارہ نے اس کے اندر تبدیلیاں کی، لیکن جنت کی نعمتوں کو انہوں نے نہیں بدلا، اور جہنم کا جو ذکر ہے اسے نہیں بدلا۔ تو جنت خاص، بطور خاص جنت کی نعمتوں کو توریت و انجیل میں ویسے ہی بیان کیا گیا، انہوں نے تحریف نہیں کی، اس میں تحریف نہیں کی، اس لیے کہ وہ عیش کی باتیں ہیں، مزے کی باتیں ہیں، انہوں نے اسے باقی رکھا یہود و نصارہ نے۔ تو تمام پیغمبروں نے یہ دعوت دی ہے اور سب نے یہی پیش کی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ جنت ہے، لہذا یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جنت کی ایسی نعمتیں کہ وہ عیش کی جگہ ہے، وہ جگہ دل لگانے کی جگہ ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس لحاظ سے عمل صالح کو خوب کرتے چلے جائے تاکہ آخرت میں کوئی پچھتاوا نہ ہو، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ جنت کی نعمت ایسی، حدیث میں آتا ہے، مالا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، اور ایسی نعمتیں،
ایسے ایسے وہاں زیب و زینت کی چیزیں ہوں گی کہ کسی کان نے نہیں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں وہ آ ہی نہیں سکتا۔ انسان سوچے کتنے اچھی اچھی منزلیں دنیا کے اندر ہیں، خوبصورت مکان، خوبصورت محل دنیا کے اندر ہے، لیکن ہم تصور کریں، اس سے بھی اچھا ہم تصور کر سکتے ہیں، تصور کریں تب بھی تصور میں نہیں آ سکتا اتنا اچھا۔ دنیا کا سب سے بہترین محل اٹھا لیں اور اسے 100 میں نہیں، 1000 میں نہیں، لاکھ میں نہیں، کروڑ میں ملٹی پلے کر لیں، ضرب دے لیں، تو اس کے بعد جو خوبصورتی ہوگی اس سے بڑھ کر جنت کی، سمجھانے کے لیے کروڑ کی مثال دیا، ورنہ اس سے زیادہ خوبصورتی جنت کے اندر ہوگی، نعمتیں ہوں گی، کامل نعمتیں ہوں گی۔ اسی کو قرآن نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے، وہاں کی نعمتیں بہت لذیذ ہوں گی، اور ابقا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں گی، کبھی سڑنے والی، فنا ہونے والی، ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، تو عمل صالح کی بدولت اعلیٰ درجے کی نعمت ہے۔ لیکن عمل صالح نہ ہو، ذرا ذرا گناہ ہو، تو پھر وہ گناہ کی وجہ سے وہ نعمتیں ختم کر دی جائیں گی۔ شراب کی نہر نہیں ہوگی شرابی کی جنت میں، ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد، لیکن شراب کی نہر نہیں ہوگی۔ دنیا میں چونکہ وہ پی چکا ہے اور اللہ کو ناراض کر چکا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے شراب اسے میسر نہیں فرمائیں گے، جو بالکل خوشگوار ہوگی، بہت صحت کو فرحت بخش ہوگی، ایسے لذیذ شراب سے اللہ تعالیٰ وہاں محروم کر دیں گے۔ کوئی زنا کرے، احادیث ان بیانات کی روشنی میں میں کہتا ہوں، حدیث تو نہیں ہے، لیکن وہ شراب کی وجہ سے جو حدیث ہے اسی پر قیاس کر کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی زنا کر لے، جیسے حدیث میں آتا ہے شہداء کو 72 حوریں، اور سب سے ادنا درجے کے جنتی کو کم سے کم 2 حوریں اللہ عطا فرمائیں گے، تو 2 حوریں کم کیوں ہوئی؟ تو اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے، عمل صالح کے کمی کی وجہ سے۔ تو جس درجے کے عمل صالح ہوں گے اس درجے کے درجات اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور جس درجے کے گناہ اور عمل صالح میں کمی آئے گی اسی طرح جنت کی نعمتوں میں کمی کا مطلب کم ملے گا، لیکن جو مزہ ہے وہی تو مزہ سب کے لیے ہوگا، مزیدار ہوگا اور باقی رہنے والا سب ہوگا، وہ صفات باقی رہیں گے لیکن عدد کم ہوگی۔ تو لہذا عمل صالح وہاں کی نعمت کو حاصل کرے، یہی عقل مندی ہے۔ صحابہ کرام نے اسی کے لیے کوششیں کی، اسی کے لیے صحابہ کرام آگے بڑھے۔ تو فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اس کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہوگی، بیکار بکواس، بیکار قسم کی باتیں جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن وہ ہیں جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ من صمت نجا، حدیث میں آتا ہے جو چپ رہا، زیادہ چپ رہنے کی عادت ڈالے، چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اس لیے کہ انسان بک بک کرتا رہے، بولتا رہے تو کبھی زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں گے جو انسان کو جہنم کے گھڑے میں پہنچانے والی بات ہوگی۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا انسان بعض اوقات بولتا ہے لیکن اچھا کلمہ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کلمہ، وہ بات اسے جنت میں پہنچانے والی ہوتی ہے، اور کبھی انسان زبان سے ایسے لفظ کو نکال دیتا ہے جو اسے جہنم کے گھڑا میں پہنچانے والی ہے، لہذا وہ جہنم کے گھڑے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور لغو اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حدیث بھی ہے من سمت نجا، تو یہاں جنت میں وہ لغو بات نہیں ہوگی، ولا تعصیما، اور گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی۔ گالی گلوچ یہ گناہ کی باتیں ہیں، دوسروں کو گالی دینا یہ گناہ ہے، اپنے نام عمل کو خراب کرنا ہے، اپنے آخرت کو برباد کرنا ہے، لہذا یہ گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی عادت ہو کم کرنے کی بلکہ پورا مکمل چھوڑے، یہ گناہ کی چیز ہے۔ فرمایا ولا تعصیما، جنت میں یہ گناہ کی بات نہیں ہوگی، وہاں گالی گلوچ، تکلیف اذیت دہ باتیں، کلمات وہاں نہیں ہوں گے۔ پھر کیا ہوں گے؟ الا قیلا سلاما سلاما،
وہاں تو کہا جائے گا، یہ بات آپس میں کہی جائے گی کہ سلام سلام، جنتی بھی آپس میں سلام کر لیں گے، فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو سلام فرمائیں گے۔ جیسے روایتوں میں آتا حضرت عمر کو جب نام عمل کا حساب و کتاب دینے کے لیے آئیں گے، حضرت عمر کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور اللہ خود سلام کرے گا، السلام علیکہ یا عمر، اللہ تعالیٰ سلام کرے گا، اللہ جنتیوں کو اللہ کا سلام ہوگا، وہاں صرف سلامتی کی آواز آئے گی، باتیں ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، یہاں تک اللہ نے سابقین مقربین کا جو اعلیٰ درجے کی جنت حاصل کرنے والے ہیں، سابقین اولین کون ہیں؟ صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، خیر القرون قرنی، آپ نے جو فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تین زمانے کے لوگ یہ بالکل سابقین اولین ہیں، بہت نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اس کے بعد کے لوگ یہ درمیانی درجے کے جنت والے ہیں، پھر کم درجے کے جنتی بھی موجود ہیں، لیکن درمیانی جنت والے کون ہیں؟ ان کا تذکرہ اصحاب یمین سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، داہنے والے، کہ ان کی سعادت دیکھیں کہ ما اصحاب الیمین، کیا ہی اچھے داہنے والے ہیں، فی سدر مخضود، وہ بیریوں میں ہوں گے جو بغیر کانٹوں والی ہوگی، کانٹے اتاری ہوئی بیری کے درخت کے مزے میں ہوں گے۔ دنیا کے اندر بیری کا درخت کانٹے دار ہوتا ہے، لیکن عرب علاقے میں بغیر کانٹے کے بھی بیری کا درخت ہے، یہاں بیر ہر قسم کا مزے میں کم اتنا ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن جنت میں جو بیر ہوگا ایک ایک مٹکے کے برابر ہوگا، بہت میٹھا، بہت لذیذ، بہت عمدہ ہوگا۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ فی سدر مخضود، وہ بغیر کانٹوں والے بیر میں ہوں گے، وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلے کے اندر، کیلا یعنی موز، اس کا اللہ نے بطور خاص، یعنی عرب میں جو چیزوں جن چیزوں کی زیادتی ہے، کثرت ہے، قرآن نے اسے بھی بیان کیا، جن چیزوں کی عرب میں کمی ہے قرآن نے اسے بھی بیان کیا کہ قرآن یہ بیر یہ بھی زیادہ ہے عرب میں، اور کیلے جسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ کیلے کو کوئی اکیلا نہیں کھاتا، بلکہ ہمیشہ کیلے کو ساتھ 3-4 افراد مل کر کے کھاتے ہیں، وہ ایسا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کر کے تہ بتہ بنایا ہے، یہ تنہا نہیں ہوتا وہ تاکہ ایک آدمی تنہا کھا لے، بلکہ کیلے کو اکیلا نہیں کھایا جاتا، یہ ایک مخولہ ہے، کہی ہوئی بات ہے۔ بہرحال فی وطلح منضود، تہ بتہ کیلے ہوں گے، وظل ممدود، دراز سائے ہوں گے۔ عرب میں سائے کی کمی ہے، وہاں کوئی درخت نہیں ہے، چونکہ وہ سخت زمین ہے، پتریلی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں کوئی درخت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نعمت کے طور پر عرب حضرات کو فرمایا کہ لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سایہ کہ گھوڑ سوار 100 سال تیز رفتاری سے چلے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا سایہ ہوگا۔ دھوپ تو نہیں ہوگی، دھوپ کی شدت، دھوپ کی گرمی نہیں ہوگی، لیکن ایک روشنی ہوگی، اور پھر ایک درخت کے سائے میں آنے کے بعد وہ روشنی بھی اچھی لگے گی اور سایہ بھی بہت عمدہ معلوم ہوگا، دونوں کا الگ الگ مزہ ہوگا، جسے اللہ نے فرمایا وظل ممدود، لمبا دراز سایہ اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے، وماء مسکوب، اور بہتا پانی عطا فرمائیں گے۔ عرب میں پانی کی بھی قلت ہے، وہاں تو مائع زمزم تو ہے، اس کے علاوہ پانی، وہاں تو پیٹرول نکلتا ہے، پانی کا ہے پانی لیکن بہت کم ہے، لیکن اللہ نے نعمت کے طور پر فرمایا کہ وماء مسکوب، جاری اور بہتا پانی جنت میں ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت پھل ہوں گے۔ ایسا نہیں، بہت پھل کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا پھل پایا جائے گا، ہر موسم میں پایا جائے گا، ایسا نہیں موسم ختم ہو گیا پھل ختم ہو گیا۔ جنت میں ہر دن، ہر موقع پر، ہر وقت میں جب وہ چاہے جون سا پھل چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو وہاں کوئی سیزن نہیں ہوگا پھل کا، ہر زمانے میں ہر موقع پر پھل ملے گا اور بہت زیادہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ پھل کو تعداد کمی ہو گئی، لوگ استعمال کرتے کرتے پھلوں میں کمی بھی نہیں ہوگی، اور ہر موسم میں پھل ملے گا۔ اسی کو فرمایا وفاکہۃ کثیرہ، بہت پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعہ کٹے ہوئے، وہ سڑے ہوئے، عیب دار، کٹے ہوئے، گرے ہوئے انسان اسے پسند نہیں کرتا، تازہ درخت سے توڑ کر کے کھانے کو بازار میں آنے کے بعد بھی اتنا انسان پسند نہیں کرتا جتنا درخت سے توڑ کر کھانے کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ لا مقطوعہ، وہ ٹوٹے ہوئے، گرے ہوئے، عیب دار،
وہ پھل نہیں ہوں گے، بلکہ صحیح سالم درخت میں لگے ہوئے تر و تازہ ہوں گے، لا ممنوع، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی نگران بیٹھا ہو اور جانے سے منع کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ صبح میں توڑ لینا یا رات میں توڑ لینا، ایسا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا کوئی فرشتہ۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ پھل ایک دم اوپر ہو جس کی وجہ سے رکاوٹ ہو، توڑ نہیں سکتا، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ توڑنے کے لیے گیا لیکن درمیان میں لوہے کا جال بنا ہوا ہے جیسے ہم درختوں کی حفاظت کے لیے بناتے ہیں، ایسا کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہوگی۔ تو فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوع، پھل کٹا ہوا بھی نہیں ہوگا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی پھل کے کھانے میں، وفرش مرفوعہ، اور عمدہ فرش، عمدہ بستر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جنتی کو۔ یعنی فرش یہ فراش کی جمع ہے، فراش کہتے ہیں بستر کو، اور عرب میں فراش عورت کو بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی بستر میں حوریں اور عورتیں بھی ہوں گی، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا نہیں تو بلند نمدے، اونچے، عالیشان، لمبے موٹے گدے جو بالکل نرم ہوں، قیمتی ہوں اور اعلیٰ درجے کے ہوں، وہ فراش، وہ بستر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تاکہ خوب آرام کے ساتھ رہے۔ وفرش مرفوعہ، عالیشان، اونچے، اللہ تعالیٰ بلند موٹے گدے والے، نرم، عمدہ، قیمتی فرش عطا فرمائیں گے۔ جیسے عمرہ میں پہنچنے والے دیکھے ہوں گے کہ مکہ اور مدینے کے اندر کیسے عمدہ فرش، بڑے بڑے لاڈجوں میں عمدہ وہاں رہنے کے لیے ان کے لیے بستر ہوتا ہے، بہت عالیشان بستر ہوتا ہے، اس سے عالیشان جنت کی بستریں ہوں گی۔ اسی کو فرمایا فرش مرفوعہ، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو ایک خاص طریقے سے ہم نے بنایا۔ یہاں اس سے مراد دنیا کی عورتیں، دنیا کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کیا، لیکن جنت میں حوروں کی سردار بنا کر کے بیویوں کو اللہ تعالیٰ رکھیں گے اور ایک خاص انداز میں رکھیں گے۔ لوگ پریشان ہوں گے، دنیا کے مصیبت، دنیا سے ہم پریشان ہیں، دنیا میں اپنی بیویوں سے، لہذا جنت میں بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑیں گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ بد زبان بھی نہیں ہوں گی، شوہر کو اذیت پہنچانے والی، دل کو تکلیف دینے والی نہیں ہوں گی، ایک خاص انداز سے جیسے حور کو اللہ نے بنایا، مشک و زعفران، جنت کی جو مشک و زعفران ہے اس سے اللہ تعالیٰ حوروں کو بنائیں گے، وہ بڑی خوبصورت اور خوشبودار ہوگی۔ بالکل اسی طرح انشاء کے معنی ہے ایک نئے طریقے سے پیدا کرنا، دنیا کی عورتوں کو ریپیئرنگ کر کے اللہ تعالیٰ وہاں خوبصورت انداز میں، دنیا میں بوڑھی بھی ہو چکی ہوگی، دنیا میں بدشکل بھی رہے گی، دنیا میں سیاہ کھال والے بھی رہے گی دنیا میں عورتیں، جس کو انسان پسند نہیں کرتا، لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی وہ عورت کو اس کے جو کالا رنگ ہے اسے گوری خوبصورت کر دیں گے، اور بد شکل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو خوبصورت بنا دیں گے، اور بوڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جوان کر دیں گے۔ اس طرح یہ تین صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں تھی تو ایک بوڑھیا میرے پاس گفتگو کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھنے لگے کون ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ میری رشتے کی خالہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بوڑھی سے کہو کہ بوڑھی لا تدخل الجنت عجوز، بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو وہ بوڑھیا سننے کے بعد پریشان ہوئی، رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بوڑھی ہونے کی شکل میں جنت میں بوڑھی کو داخل نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جوان بنا کر کے داخل فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ خوش ہو گئی۔ تو آپ نے بطور آپ نے فرمایا دل خوش کرنے کے لیے ایک بات، ایک علمی بات، ایک جنت کی صفت کو، نعمت کو ذکر کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بد شکل نہیں ہوں گی جنت کی دنیا کی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ حوروں سے زائد خوبصورتی دنیا کی بیویوں کو، عورتوں کو عطا فرمائیں گے، اور حوروں کی سردار بنا کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رکھیں گے۔ یہ بطور خاص اللہ کی پیدائش ہے جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو باکرہ بنایا۔ بکر کی جمع ابکار ہے، بکر کے معنی یعنی غیر شادی شدہ، مراد غیر شادی شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں چونکہ شادی ہوئی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے عورت کے، وہ پردہ بکارت اسے کہتے ہیں، وہ زائل ہونے کے بعد ہی بچے پیدا ہوتا ہے، لہذا پھر منی کا خطرہ اندر پہنچتا ہے، پھر
انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ پردہ جب تک نہیں کھلتا وہ پہلی جو غیر شادی شدہ عورت ہے جسے باکرہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو باکرہ ہی رکھیں گے اللہ، فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ باکرہ رہے گی، کبھی وہ سیبہ نہیں ہوگی، یعنی شادی ہونے کے بعد عورت کی جو کیفیت ہوتی وہ کیفیت وہاں جنت کی عورتوں میں نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ روزانہ وہ باکرہ ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ فجعلناہن ابکارا، باکرہ ہم ان کو بنائیں گے، عربا اترابا، عرب کے معنی ہے شوہر سے محبت کرنے والی اور شوہر کے دل کو لباہنے والی، جس کا ترجمہ علماء نے مفسرین نے محبوب آئیں معشوق آئیں سے کیا ہے کہ شوہر کے دل کو پسند آ جانے والی، اس کے دل کو لباہنے والی، یہ عرب کا معنی۔ اور اطراب کے معنی ہم عمر، یعنی دونوں کی عمر، اس لیے کہ عمر اگر چھوٹی ہو تو ذہنی انسان توازن پیدا نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں دونوں کے درمیان اتنی محبت پیار نہیں ہوتی، لیکن ذہنی توازن کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں دونوں کی عمر ایک کر دیں گے تاکہ کسی کو اپنے بڑے ہونے کا احساس نہ ہو۔ عرباً اترابا، ہم عمر، یا بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ تمام جنت کی عورتوں کی عمر ایک ہی ہوگی۔ دوسرے مفسرین بعض نے فرمایا کہ نہیں، شوہر کی جو عمر جنتی کی 33 سال ہوگی، ہمیشہ 33 سال ہی کا رہے گا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب عورتوں کی بھی وہی عمر ہوگی 33 سال، وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ اسی طرح عیش کی، آرام کی، لامحدود زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں، وہ آخرت کی زندگی میں عیش اور من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ تو فرمایا عرباً اترابا۔ ویسے اللہ جنت کی عورتوں کی دوسری جگہ بھی اللہ نے تعریف فرمائی، جیسے وکوائب اترابا میں فرمایا اترابا ہم عمر ہوں گی، کوائب کے معنی جس کی سینہ ابھرا ہوا ہو، ایسی عورت کو کائبہ کہتے ہیں عربی میں، ویسا اس کی جمع ہے وکوائبہ، یعنی سینہ ڈبوں کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، لکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں جنت میں ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اصحاب یمین کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ نعمتیں سب اصحاب یمین کے لیے، داہنے ہاتھ والوں کے لیے، اہل سعادت والوں کے لیے۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ ایسی جنتیوں کی جماعت اگلوں میں بھی ایک بڑی جماعت ہے، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہے۔ اگلوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پچھلے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ آپ کی امت ہی کے لوگ مراد ہے، کہ آپ کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے کے جو لوگ ہیں وہ سلۃ من الاولین میں ہیں، اور باقی قیامت تک جو ہوں گے وہ سلۃ من الاخرین ہوں گے۔ دونوں میں جنتیوں میں بڑی بڑی تعداد ہوگی جنتیوں کی، جو اللہ تعالیٰ یہاں تک جنتیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہ اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال سے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں میں ہمارا شمار فرمائے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ایمان عمل صالح میں اللہ تعالیٰ ہمیں ترقیات سے نوازے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ قرآن کے سنانے کو قبول فرما، اے اللہ قرآن سے سچا تعلق، سچی محبت نصیب فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کی برکات کو ہماری زندگیوں میں منتقل فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں نازل فرما، اے اللہ ہم میں جو دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، اے اللہ تنگ دستی کو اور بیماری کو دور فرما، اے اللہ دنیا کی زندگی صحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اے اللہ دنیا کی زندگی ہماری بنا، اور آخرت میں بھی اخروی ترقیات سے ہمیں مالا مال فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما، اے اللہ جنتیوں میں ہمارا شمار فرما، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔
وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.